فرمایا بلغوا عنا قومنا، بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا۔ او اللہ کے فرشتوں، او ہمارا پیغام ہمارے محبوب تک لے جاؤ، ہماری قوم تک ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ انا لقینا ربنا، ہم نے بیر معونہ پر اپنے رب سے ملاقات کی اور یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی، فرضی عنا وارضانا، وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے۔ تکبیر، شان صحابہ، شہادت صحابہ۔ ہم نے بیر معونہ پر اپنے رب سے وفا کر دی، ہم نے عشق کے تقاضے پورے کیے، ہم نے وفا میں کمی نہ کی، اس نے جزا میں کمی نہ کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان شہداء کا یہ پیغام پہنچا، وہ رحمت کا پیکر کہ جو حریف جاں کا بھی چارہ گر ہے، جو قاتل کو بھی معاف کرنے کا ظرف رکھتا ہے، جو مکہ میں فاتح بن کے آیا تو لا تثریب علیکم اليوم کا نعرہ لگایا، وہ رحمت کا پیکر جب اپنے ان رضاکاروں کی مظلومیت کا حال سنتا ہے تو آنکھیں برس پڑی۔ حزن و ملال دیکھا نہیں جاتا تھا، اور ایک عرصے تک نماز صبح میں رکوع اور سجدے کے درمیان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی اور ان بدبختوں کے لیے ہلاکت کی دعا کی، التجا کرتے تھے رب العالمین کے حضور، میرے معبود میرے شاگردوں کو ذبح کرنے والوں پر قحط نازل کر دے، کنان والا قحط نازل فرما دے، ان بدبختوں کو ہلاک کر جنہوں نے میرے رضاکاروں کو ذبح کیا ہے۔ آنکھیں برستی تھیں اور حضور بد دعا کرتے تھے، پھر یہ بد دعا بھی، یہ تیر بھی ایسا نشانے پہ لگا کہ جن جن بدبختوں نے بیر معونہ کے قرا پر تلوار چلائی وہ سب کتے کی موت مرے۔ یہی عامر بن طفیل رات کو ایک غلط جگہ جا کے سویا، طاعون کی گلٹی نکل آئی، ایک رات میں وہ اتنی بڑی ہو گئی کہ اٹھا نہیں سکتا تھا، وہیں بلک بلک کر مر گیا، کتے کی موت۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پشاور کے روشن ضمیروں، کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ اگر میرے آقا کو یہ معلوم ہوتا کہ بیر معونہ پہ جا کر میرے رضاکاروں کو ذبح کر دیا جائے گا تو پوچھیے اپنے ضمیر سے اور بتائیے بھیجتے میرے آقا؟ اپنے ان 70 قاریوں کو بھیجتے؟ بھیجا میرے آقا نے، اس لیے کہ کل کی باتیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، قانون ہے، قرآن کریم کا ضابطہ ہے، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ ہی پہ زور دے کر تاکہ بھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے، دائیں بائیں بھی دیکھ کر کوئی چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟